سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اتنی زور سے جواب کیوں دیتی ہو؟ پہلے تو مجھے آج یہ بتاؤ، اتنی زور سے چیخ چیخ کے جواب کیوں دیتی ہو؟ کیا نام کیا آپ کا؟ پہلے یہ بتاؤ۔ ام ایمن۔ اچھا، اتنا چیختی کیوں آپ؟ زور سے کیوں بتاتی ہو؟ پھر سے ذرا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا پیارا بولنے آتا ہے، لیکن وہ گلا پھاڑ کر چیخ کر جو بولتی ہو نا، وہ بول کے بتاؤ کیسے بولتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا زور سے کیوں بولتی ہو؟ آرام سے بھی سب کی مل کر آواز آ جائے گی بھائی۔ اتنا چیخ کر گلا پھاڑ کر باتیں نہیں کرتے، بلکہ اچھے انداز کے ساتھ دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جی، میں چیخ چیخ کے باتیں نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ چیخ چیخ کر باتیں نہیں کرے گی۔ اچھا تو پیارے بچوں، چیخ چیخ کر ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، آپ نے سلسلے دیکھے ہیں ہمارے؟ جی۔ اچھا، اور اس سے پہلے سلسلے میں شرکت کی ہے؟ ہاں۔ کہاں پر کی ہے؟ وہ جھیل پارک میں۔ جھیل پارک میں شرکت کی ہے؟ اچھا چلیں جی، تو ہم اپنے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی سنایا کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو جو فضیلت سنانی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت اور بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی کی رات کیا ہوتا ہے؟ قرات کیا ہوتا ہے؟ ذرا پوری حدیث مبارکہ کا مضمون تو سن لو بھائی، آپ کو قرات بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرات کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی نا، اور اسی حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ ایک قرات، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہے؟ ارے اتنے سارے بچوں نے دیکھا ہے؟ ارے ماشاءاللہ۔ کہاں پر ہے بھائی؟ کون بتائے گا احد پہاڑ کہاں پر ہے؟ آپ بتائیں کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں ہے، اور اس پہاڑ کے قریب کس کا مزار ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور جس نے اب تک نہیں دیکھا ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کریم جلدی سے ان کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، تاکہ وہ جا کر احد پہاڑ کی بھی زیارت کریں اور امیر حمزہ کی مزار پر بھی حاضری دیں۔ اچھا جناب، لیکن احد پہاڑ آپ کو پتہ ہے کتنا طویل ہے، کتنا بڑا ہے؟ آج ایک پہاڑ تو ہمارے پیچھے بھی ہے نا، لیکن اس کی تو ہائٹ بہت چھوٹی ہے، اور اس کی لمبائی بھی کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے۔ لیکن احد پہاڑ جو ہے نا، وہ تقریباً 3500 فٹ بلند ہے۔ کتنے ہزار فٹ بلند ہے؟ 3500 فٹ بلند، اور تقریباً 9 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کا مطلب کتنا وزندار ہوگا؟ پتھر تو ویسے وزنی ہوتا ہے نا، اور پہاڑ کتنا وزنی ہوگا؟ تو جو شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا. اور ایک قرات کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ جتنا. تو ہم سب کیا پڑھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ درود پاک پڑھیں گے. تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف بھائی آج کون سا واقعہ سنانے جا رہے ہیں؟ ارے آج پہلے میری تو بات سن لو. میں بتا رہا ہوں آپ کو کون سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے سے سوال کر دیتے ہیں آج تو آپ. چلیں جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں. مدینہ طیبہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو مدینے کا ایک واقعہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں بدر کا مقام کس کس نے دیکھا ہے؟ بدر کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بدر کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک نئی بات ہو. آج بدر، میدان بدر تو بڑا مشہور ہے، لیکن میدان بدر کا نام بدر کیسے پڑا؟ پہلے تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں. زمانہ جاہلیت میں مقام بدر پر ایک میلہ لگتا تھا. کیا لگتا تھا؟ میلہ. پتہ ہے کس کو کہتے ہیں لگنا؟ ہاں، فیسٹیول کو. ایک فیسٹیول لگتا تھا اور لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے. وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا مالک جو تھا نا، اس کا نام تھا بدر. کیا نام تھا؟ اس کے نام کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا. اچھا، بدر کے مقام پر ایک عظیم الشان مارکا ہوا تھا. جی، مارکا کسے کہتے ہیں؟ مارکا کہتے ہیں جنگ کو. کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایسی شاندار فتح عطا فرمائی تھی اور کفار کو ایسی ذلت کہ اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا. اب یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان عطا فرمایا اور اس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد ہوئی. اس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح آیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور اور بے سر و سامان تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور اس واقعے کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. آج میں نے آپ کو یہ جنگ بدر کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور اس جنگ کے بارے میں مشورہ کیا. تو اب اس مشورے میں مہاجرین صحابہ بھی تھے اور انصار صحابہ تھے. مہاجر اور انصار صحابہ کس کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود تھے نا، ان کو کہتے ہیں انصار. کون سے صحابی ہیں وہ؟ انصاری صحابی کہلاتے ہیں. اور جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے ان کو کہتے ہیں مہاجر صحابہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مکۃ المکرمہ سے تشریف لائے تھے. لہٰذا یہ کون سے صحابی کہلائے؟ مہاجر صحابی کہلائے. اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ انصاری صحابہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے اور ہمیں جنگ لڑنی پڑے، تو اب جو مہاجرین صحابہ تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بڑے جوش و جذبے سے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے مال کی قربانی دیں گے، ہم اپنے وقت کی قربانی دیں گے اور اسلام کی خاطر اپنی جان لٹا دیں گے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ انصار صحابہ کی طرف سے کیا رپلائی آتا ہے. جب انصاری صحابہ نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا ہے، خاموشی اختیار فرما لیے اور ہماری طرف نگاہیں ہیں، انصار صحابہ میں وہاں پر قبیلہ خزرج کے ایک سردار صحابی موجود تھے جن کا نام تھا سعد بن عبادہ. کیا نام تھا؟ سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم وہ جان نثار ہیں کہ آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں گے کہ آپ سمندر میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کود جائیں گے. ایک اور
سردار صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت مقدار. وہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو یہ رپلائی کریں کہ ہم آپ اور آپ کا خدا جانیں، وہ جا کر لڑیں. نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے، آپ فکر نہ کریں. جب انصار اور مہاجرین صحابہ کی طرف سے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ رپلائی ملا تو پیارے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. اب سفر شروع ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کا حکم جاری فرمایا. سفر مدینہ طیبہ سے شروع ہوا اور ابھی 1 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ ہمارے قافلے میں کتنے لوگ اور کون کون موجود ہیں. اس قافلے میں کچھ مدنی منع بھی موجود تھے. ایک مدنی منع تھا جن کا نام تھا عمیر بن ابی وقاص. کیا نام تھا؟ عمیر بن ابی وقاص. پیارے آقا علیہ السلام نے جتنے بھی چھوٹے صحابہ تھے ان کو حکم فرمایا کہ آپ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ. لیکن جب حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے. کن کے چھوٹے بھائی تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں، آپ کو ہم جنگ میں نہیں لے کے جائیں گے، چھوٹے بچوں کا جنگ میں کیا کام. تو اب جب حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص نے یہ سنا نا کہ مجھے جنگ میں نہیں لے کے جا رہے، مجھے گھر کی طرف واپس لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ رونے لگے، ضد کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ میں ضرور شرکت کروں گا. اور پیارے آقا علیہ السلام سے گریہ وزاری کرنے لگے کہ مجھے آپ جنگ میں اپنے ساتھ لے کے جائیں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اچھا جناب، اب یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا. پیارے آقا علیہ السلام کے قافلے کو بدر میں پہنچنے سے پہلے کفار بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جا کر اچھی جگہوں پر، جہاں پر کنویں موجود تھے، وہاں پر جا کر پڑاؤ کر لیا تھا، اس مقام کو پورا گھیر لیا تھا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا قافلہ جب بدر کے قریب پہنچا تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ تم لوگ تینوں جاؤ اور جا کر کفار کے قافلے کی پوری خبر لے کر آؤ کہ کفار کا قافلہ کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے. لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کا حکم ملا تو حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تینوں بدر کے علاقے کے اندر داخل ہو گئے. وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ 2 غلام ہیں جو پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان تینوں نے ان دونوں غلاموں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو غلام ہیں اور کفار کے قافلے والوں کے ساتھ آئے ہیں. تو کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہم تو پانی بھرنے جا رہے ہیں. ان دونوں کو پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قافلے کے اندر کون کون سے مکے کے سردار موجود ہیں؟ اب انہوں نے نام گنوانا شروع کیا کہ ہمارے قافلے کے اندر عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری، اور اس طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کے نام گنوانے شروع کر دیے. بہت سارے سردار بھی آئے تھے اور اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر بھی لے کر آئے تھے. تقریباً 1000 کی فوج بتائی جاتی ہے جو بدر کے جنگ لڑنے کے لیے موجود تھی. کتنے لوگ موجود تھے؟ 1000. تقریباً 1000 کا لشکر بتایا جاتا ہے کہ جو بدر کی جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا. کفار کی طرف سے اتنا بڑا لشکر آیا تھا. لیکن مسلمانوں کے پتہ ہے تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے. جب یہ معلومات ساری مل گئی کہ بھائی ان کے ساتھ تو بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کو لے کر بدر کے علاقے میں داخل ہوئے اور ایک مقام پر جا کر پڑاؤ کیا. جب وہاں پر پڑاؤ کیا نا تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جس علاقے میں ہمیں پڑاؤ کروایا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے یا یہ آپ کی کوئی جنگی تدبیر ہے یا ایسے ہی آپ نے اس مقام کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہر گئے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اگر یہ آپ کی کوئی جنگی تدبیر نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ایسے مقام پر جا کر ٹھہریں، کیونکہ اس مقام پر ریت بہت زیادہ تھی۔ کیا تھی؟ ریت بہت زیادہ تھی، اور اتنی ریت تھی کہ جانوروں کے پاؤں اور مسلمانوں کو چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، وہ ریت کے اندر پاؤں دھس رہے تھے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چشموں کے قریب ہم ٹھہرتے ہیں، تاکہ ہم چشموں کا پانی یہ روک دیں گے، کیونکہ کفار نے جس مقام پر پڑاؤ کیا ہے پانی کے کنویں کفار کے قبضے میں ہیں، ہم اگر چشموں کے قریب اپنا پڑاؤ کرتے ہیں اور اس کا پانی کنووں کے اندر جانے سے روک دیتے ہیں تو کفار کو پانی نہیں ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی یہ سچویشن بڑی پسند آئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آگے چل کر ہم ایسے علاقے میں پڑاؤ کرتے ہیں جہاں پر چشمے قریب ہوں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کفار کا پانی روک دیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی ہمیں مشورہ دے تو اس کا مشورہ ہمیں غور سے سننا چاہیے، اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اور اس پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کتنا فائدہ ہے، اور اگر فائدے کی بات ہو تو اس کی بات کو ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مسلمانوں نے ایسے جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں پر چشمے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اچھا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کے وقت چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ جو زمین تھی نا وہ بالکل ہموار ہو گئی، وہ سخت ہو گئی، مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور اسی بارش کی وجہ سے کفار جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں پر کیچڑ ہو گیا، کفار کا چلنا پھرنا سب مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی اللہ نے بارش کے ذریعے مدد فرمائی۔ اچھا، جب بارش ٹھہر گئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ وہ جو میدان تھا نا اس میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی۔ چھڑی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسٹک کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹک کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے پتہ ہی کیا کیا؟ میدان بدر میں جا کر اپنے جو 7 صحابہ تھے نا ان سے فرمانے لگے کہ اس مقام پر ابو جہل قتل ہوگا، اس مقام پر ابو جہل قتل ہوگا۔ اب تھوڑا سا آگے گئے، پھر فرمایا یہاں پر شیبہ قتل ہوگا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، نہ جنگ شروع ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک رات پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ آگے گئے، پھر بتایا کہ یہاں پر عتبہ بن ربیعہ یہ قتل ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جنگ کے بعد این اسی جگہ پر جس کا نام لیا تھا وہاں پر وہ کافر قتل ہوا تھا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ بھائی ابھی واقعہ نہیں ہوا، اور واقعے سے پہلے بندہ بتا دے کہ صبح جو ہے یہاں پر فلاں شخص قتل ہوگا، یہاں پر فلاں شخص قتل ہوگا، یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پر عتبہ بن ربیعہ قتل ہوگا، یہاں پر شیبہ قتل ہوگا۔ اچھا، اس پورے واقعے کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک شعر میں بتایا ہے۔ کسی کو پتا ہے وہ شعر؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھے گا۔ شاعر کہتا ہے یہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، یہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا، ورنہ ہونے سے پہلے کون بتا سکتا ہے کہ کل
ایسا ہونے والا ہے، کل یہ واقعہ ہونے والا ہے، کل جناب فلاں شخص یہ کرنے والا ہے، فلاں شخص مرنے والا ہے. اچھا مرنے والا ہے، چلو یہ تو خبر دے دی، لیکن عین اسی جگہ پر خبر دینا، اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عطا فرمایا ہے؟ علم غیب عطا فرمایا ہے. کس نے عطا فرمایا ہے؟ ہاں، ہمارے پیارے آقا کے پاس جو علم غیب ہے نا، وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اللہ کا جو یہ علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا. اللہ پہلے سے جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اللہ پہلے سے جانتا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بتایا، پہلے سے جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے غیب عطا فرمایا؟ اللہ نے غیب عطا فرمایا. یہ ہمیں عقیدہ بھی سیکھنے کو ملا. یوسف بھائی آگے تو بتائیں، آگے کیا ہوا؟ آگے میں نے آپ کو آج نہیں بتانا، آج بہت سارا بتا دیا، اب اگلے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کا سیگمنٹ بھی تو کرنا ہے نا، میں نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کون سا سیگمنٹ کرنا ہے؟ سوالات کے خزانہ. ارے واہ بھائی، بچے تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے سوالات کا خزانہ. تو آپ سب سوالات کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اچھا، آج ہم پہاڑ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا کیئر کرنی ہے آپ نے، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں، آپ لوگ گرے بھی نہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے سوالات کے خزانے کی چابی تلاش کرنی ہے. اور چابی تلاش کرنے کے بعد جس بچے کو چابی مل جائے اسے میرے قریب آنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، کسی کو دھکا نہ لگے، کوئی گرے نہیں. اپنا خیال کرتے ہوئے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دھیان سے بیٹا درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں اور آرام سے تلاش کریں. شاباش. باکس کے اندر ہے، باکس کے اندر. ان پیارے واقعات سے شاباش. سیکھیں چلو جلدی کریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں، جلدی مل جائے گا. جلدی کریں گے بھائی، 2 منٹ کا ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن گرے گا کوئی نہیں، اس کا بھی خیال رہے. درود پاک پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے اوپر نہ چڑھیں. شاباش. جلدی کریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں، جلدی مل جائے گا. جن کی تلاش کمپلیٹ ہو جائے وہ میرے قریب آ جائیں گے. ارے مدنی منی کو مل گیا، ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی، جلدی سے آ جاؤ. شاباش. کہاں سے تلاش کیا ہے جی؟ ادھر سے تلاش کیا؟ اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ کوئی سیٹنگ تو نہیں کی تھی نا؟ اچھا. ارے بیٹا ماشاءاللہ. چلیں جی، جلدی کریں گے. شاباش. ایک چابی کی تلاش کمپلیٹ ہو چکی ہے، باقی چابیوں کی تلاش جاری ہے. جلدی کریں گے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق. جلدی کریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں، جلدی مل جائے گا. سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق. شاباش. ارے ماشاءاللہ، مل گیا آپ کو؟ ہاں، کہاں سے ملا ہے؟ درخت کے اوپر. درخت کے اوپر سے ملا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بھی مل گیا؟ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ جو اس گاڑی کے پاس سے. گاڑی کے پاس سے ملا ہے. شاباش. چلے بھائی، جلدی کریں گے، جلدی کریں گے، وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جلدی کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی، اپنی جگہ پر سارے آ جائیں گے. شاباش. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کرنے والے مدنی منع اور مدنی منیاں ہمارے طرف آ چکے ہیں، اور جلدی سے بڑھتے ہیں ہم اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کی جانب. ان سے نام پوچھتے ہیں. اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ جویریہ تاریہ ہے. چلیں جی، جویریہ تاریہ. اب یہ بتائیں کہ آپ کو خزانے کی تلاش میں جو چابی نکلی ہے اس کا کلر کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، خزانے کا باکس کھولیں. شاباش. یلو. یلو. چلیں یلو باکس کھولیں، پھر آپ جلدی سے آ جائیں. شاباش. چلیں کھولیں، اپنے ہاتھ سے کھولیں. یہ باکس مجھے دے دیں سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ شاباش. کھولیے باکس. اسی سے کھلے گی، اسی سے کھل جائے گی. چلیں کھول لیں، اسی سے کھول لیں. کھولنا آتا ہے؟ لوگ کھولتی ہیں گھر کا؟ چلے رکیں 1 منٹ، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس میں سے نکالیں. کیا نکلا ہے؟ ارے سوال بھی نکل آیا ہے، اور کیا نکلا ہے؟ اٹھائیں لنچ باکس.
پیارا سا تحفہ بھی نکل آیا ہے پیاری مدنی منی کے لیے، اور آپ کے لیے سوال بھی نکل آیا ہے. یہ آپ کو تحفہ ضرور دیں گے لیکن جویریہ عطاریہ کو پہلے سوال کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، جویریہ کے لیے سوال ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کو کس نام سے یاد فرمایا؟ کس نام سے یاد فرمایا؟ اتنے سارے بچوں کو یاد ہے. کس نام سے یاد فرمایا؟ جی یوم فرمان. یوم الفرمان نہیں، سارے مل کر درست کریں بھائی. کیا نام تھا؟ یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا. ہم اپنی مدنی منی کا جواب درست مان لیتے ہیں اور ان کو تحفہ دے دیتے ہیں. جویریہ عطاریہ، آپ کے لیے لنچ باکس کا تحفہ اپنی جگہ پر بیٹھے گی بیٹا. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے. اگلے مدنی منی کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. سید محمد اشنب. سید محمد اشنب. اشنب. چلے جی، بڑا یونیک نام ہے اشنب. کس کلر کی خزانے کی چابی ملی آپ کو؟ اورنج. جی اورنج. پہلے سے کھول کے دیکھ لیا آپ نے؟ اچھا جی، چلے جی، اورنج کلر کا باکس کھولیے پھر. شاباش. یہ باکس مجھے دے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں گے بیٹا. جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کس ہاتھ سے لینا دینا کرتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کرتے ہیں. شاباش. نکالیے بیٹا. سوال بھی نکل آیا، تحفہ بھی ساتھ نکل آیا. ویری گڈ جناب، شاباش. ارے ماشاءاللہ، رائٹنگ ٹرے، ویری گڈ. اشنب بھائی، آپ نے یہ بتانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر کی رات کس طریقے سے مدد فرمائی تھی؟ جی بارش کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مدد فرمائی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے مدنی منع کو پیارے سی رائٹنگ ٹرے تحفے میں پیش کریں گے. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. شاباش. اگلی مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں بیٹا. ام ہانی. ام ہانی، خزانے کی تلاش میں چابی کا کلر کون سا نکل آیا ہے؟ بلیک. بلیک کلر نکل آیا ہے. چلیں جی، آ جائیں. بلیک کلر کا باکس کھول لیتے ہیں پھر. آ جائیے. شاباش شاباش. چلیں جی، ویری گڈ. ام ہانی کے لیے سوال بھی نکل آیا اور ساتھ ساتھ میگنیٹ نومرل نمبر بھی نکل آئے ہیں. چلیں جی، تحفہ ہم آپ کو بعد میں دیں گے، پہلے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے اس مدنی منع کا نام بتائیے جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنگ میں شرکت کرنے سے منع فرمایا تھا. عمیر. حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص. ہم جواب درست مانتے ہیں. چلیں جی، ہم ام ہانی کو نومرل نمبر، آمین و ایاکم، اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. ام ہانی میگنیٹ نومرل نمبر کا تحفہ وصول کر چکی ہیں. اور اگلی مدنی منع کی جانب بیٹا اپنا نام بتائیں گی. سیدہ فاطمہ علی بخاری. سیدہ فاطمہ علی بخاری. یہ بتائیے کہ آپ نے خزانے کی تلاش میں جو کامیابی حاصل کی ہے، چابی کس کلر کی نکل آئی ہے؟ گرین ہے. چلیں جی، گرین کلر کا باکس کھول لیں پھر. آئیے. چلیں جی، فاطمہ علی بخاری کا باکس کھل گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بڑا سا لنچ باکس تحفے کا نکل آیا ہے اور ساتھ ساتھ سوال کا پیپر ہے. نہیں ہے جی؟ بالکل ہے. چلے جی، سیدہ فاطمہ علی بخاری نے سوال کا جو جواب دینا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں داخل ہونے سے پہلے 3 صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایک کام کے لیے بدر میں بھیجا تھا. وہ کام بتائیے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ ان تینوں نے 2 بندوں کو پکڑا تھا. وہ پانی بھرنے لے جا رہے تھے. لیکن ان تینوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ وہ کام تو بتائیں. ان دونوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں، پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ سارے مل کر بتائیں گے. معائنہ کرنے کے لیے کہ کفاران قریش میں کون کون سے سردار موجود ہیں. اس کام کے لیے بھیجا تھا نا؟ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہ کون سے سردار ہیں، کون کون سے کفار کے سردار موجود ہیں، ان کے ساتھ لشکر کون سا ہے، ساری خبر لانے کے لیے، کفاران قریش کی خبر لانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں صحابہ کو بھیجا تھا. ہم یہاں سے اپنی پیاری سی بیٹی سیدہ فاطمہ کو خالی نہیں بھیجیں گے، بلکہ یہ تحفہ ضرور دیں گے اور جواب ان کا تھوڑا تھوڑا سا درست مان لیتے ہیں. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. حسنین اتاری. حسنین اتاری. خزانے کی تلاش میں چابی کس کلر کی آئی ہے؟
جی لائٹ بلو. لائٹ بلو. چلیں جی, لائٹ بلو کلر کا باکس ہے. چلیں جی, بالکل ہے. کھولیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان سے بیٹا. شاباش. تحفہ کیا نکلا ہے؟ ارے اتنا بڑا قلعہ سیٹ نکلا ہے. شاباش. چلیں جی, حسنین اتاری کے لیے سوال ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جب پڑاؤ کیا تو ایک صحابی نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ کا انتخاب کریں. اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو ہم کسی اور جگہ کا پڑاؤ کریں. اس صحابی کا نام بتائیں. حباب منذر. حباب بن منذر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہم اپنے مدنی منی کو پیارا سا تحفہ پیش کریں گے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیاں ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. ممکنہ صورت میں آپ کے مدنی منع اور مدنی منیوں کو بھی مدنی چینل کے اس پیارے سے سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اپنے والدین کا خوب ادب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے, سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے. سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے, سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم.